الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم سب پر جو احکام فرض کیے ہیں ان میں ایک اہم حکم ہے روزہ۔ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو گویا کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے روزہ۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے ایسے ہی روزہ بھی فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا اعلان قرآن شریف میں اس طرح کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس آیت سے روزے کی فرضیت معلوم ہوئی کہ روزہ فرض ہے۔ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرض کہتے ہیں شریعت میں ایسے حکم کو جو لازمی اور ضروری ہو، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، ایسا حکم کہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے۔ جیسے نماز ہے اور روزہ ہے، فرض ہے، اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص اس کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ شرعاً فاسق اور فاجر ہے، یعنی بڑا گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ایسے حکم کو شریعت میں فرض کہا جاتا ہے۔ روزہ فرض کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے دوسرے سال یعنی سن 2 ہجری میں روزہ فرض کیا گیا۔ روزہ فرض کن لوگوں پر ہے؟ روزہ فرض ہے اس مسلمان پر جو بالغ ہو، مسلمان مرد عورت پر جو عاقل اور بالغ ہو، یعنی عقل مند ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو، اور دوسرے وہ بالغ ہو، نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے سے نماز کے بارے میں حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کیا جائے، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے چھوڑنے پر سختی کی جائے، اس کو مارا جائے، وہی حکم روزے کے بارے میں بھی ہے کہ اگر 7 سال کا ہو جائے تو اس کو عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم کیا جائے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو روزہ نہ رکھنے پر سختی کی جائے، تنبیہ کی جائے۔ لیکن اگر 10 سال کا ہونے پر بھی بچہ کمزور ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کو روزہ رکھنے پر مجبور نہیں کریں گے، اس لیے کہ ابھی وہ نابالغ ہے، ابھی وہ روزہ رکھنے کا مکلف نہیں ہے۔ تو مکلف ہونا ضروری ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عاقل بالغ مرد عورت پر روزہ فرض ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں شریعت میں؟
روزہ کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق فجر کی نماز سے پہلے جو ہوتی ہے، صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہم بستری، بیوی سے ہم بستر ہونے سے رکے رہنا روزے کی نیت سے، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ رکنا ضروری ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تین چیزوں سے، کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے ہم بستر ہونے سے، ان تین چیزوں سے رکنا ہے۔ اور اس میں ایک چیز شرط ہے نیت، روزے کی نیت سے۔ اگر آدمی صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہے، نہ کھائے پیے کچھ بھی، لیکن اس کی روزے کی نیت نہیں ہے تو اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا۔ جیسے عام دنوں میں کبھی کبھی ہم لوگ صبح میں سو کر اٹھے، کچھ نہیں کھائے پیے، کام پر چلے گئے، رات میں عشاء بعد آ کر کھائے، تو دن بھر بھوکے تو رہے لیکن روزے کی نیت نہیں کی تو اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا۔ روزہ ہونے کے لیے نیت شرط ہے کہ روزے کی نیت سے وہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستر ہونے سے رکا رہے، اس کو شریعت میں روزہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد کھا پی لے اور اس کے بعد روزہ شروع کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر کے رکنے کا۔ تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ان تینوں چیزوں سے رکنے کا نام شریعت میں روزہ ہے، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بندوں پر روزہ فرض کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی چیزیں فرض ہوتی ہیں، احکام لازم ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت صرف فرض نہیں کر دیتے بلکہ اس کے بدلے اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے نماز کی فضیلت ہے، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کی فضیلت ہے، ایسے ہی روزے کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یا دوسری روایت میں ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا، فرشتوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ میں خود دوں گا۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگ روزے کی فضیلتیں اور بے شمار دیگر روایتوں کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ رمضان کی بھی فضیلتیں ہیں اور روزے کی بھی فضیلتیں ہیں، اور روزہ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ ترک کر دے، فرض روزہ، تو ابھی بتلایا گیا کہ فرض کا چھوڑنے والا فاسق اور فاجر گناہ کبیرہ کا مرتکب شمار ہوتا ہے۔ اگر بغیر شرعی عذر کے ہم روزہ ترک کر دیتے ہیں تو شرعاً شریعت کی نگاہ میں ہم بڑے گناہگار ہوں گے۔ ہمارے بہت سے نوجوان جو بغیر کسی عذر کے صرف روزی کمانے کے لیے اور دن میں تھک جاتے ہیں، اس لیے روزہ ترک کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے سخت وعید ہے۔ کسی فرض کو جان بوجھ کر ترک کر دینا شریعت میں حرام ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک سال بھر میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، تو اگر اپنی مصروفیات اور اپنی مشغولی میں رہتے ہوئے روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے، اور اگر اپنی مصروفیات اور مشغولیت کو جاری رکھتے ہوئے روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کو چاہیے کہ 1 مہینے کے لیے مصروفیت کو ترک کر دے، روزہ ترک نہ کرے۔ اگر ہم روزہ ترک کر کے اپنا کام کاج کرتے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دین سے زیادہ دنیا کو ترجیح ہے، ہم نے دنیا کو دین پر غالب کر دیا۔ حالانکہ جب کبھی دین اور دنیا کے اندر مقابلہ ہو اور ایسا ہو کہ ہم ایک ہی چیز کر سکتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ دین کو ترجیح دے اور دنیا کو ترک کر دے، یہی عقل مندی ہے اور یہی کامیابی ہے۔ میں نے کہا روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستر ہونے سے رکے رہنے کا۔
صبح صادق ہم لوگ سنتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ صبح صادق کس چیز کا نام ہے۔ صبح صادق کا مطلب یہ ہوتا ہے فجر کی نماز سے پہلے جس وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ ختم سحری بھی کہتے ہیں، صبح صادق بھی کہتے ہیں، اور وہیں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صبح صادق سے کئی چیزیں متعلق ہیں۔ جب صبح صادق ہوتی ہے تو عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، تہجد کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اور وہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صبح اس وقت اگر ہم لوگ آسمان پر دیکھیں، مشرق کی طرف آسمان پر دیکھیں گے، صبح صادق سے کچھ دیر پہلے تو لمبائی میں ایک سفید دھاری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب۔ مطلب ابھی دن شروع نہیں ہوا، ابھی رات ہے۔ دو الگ الگ صبح ہوتی ہے، صبح کاذب اور صبح صادق۔ تو سحری کے وقت سے کچھ دیر پہلے ہم لوگ دیکھیں گے تو لمبائی میں ایک دھاری ہوتی ہے آسمان پر مشرق کی جانب، اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ اس وقت ابھی سحری کا وقت ہوتا ہے، ابھی وقت ختم نہیں ہوتا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد وہ ظاہر ہو کر کے فوراً ڈوب جاتی ہے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد ایک سفید دھاری ظاہر ہوتی ہے چوڑائی میں، آسمان کی چوڑائی میں، مشرق ہی کی طرف، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ وہ کچھ دیر رہ کر کے غائب ہوتی ہے، اس کے بعد روشنی ہوتی ہے اور وہاں سے دن شروع ہوتا ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے دور میں چونکہ جنتری کیلنڈر وغیرہ سب شائع ہو گئے، وقت متعین کر دیا گیا، اس لیے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ صبح صادق کو دیکھیں اور غروب آفتاب کو دیکھیں۔ پہلے لوگ اسی کو دیکھ کر افطاری اور سحری وغیرہ سب کیا کرتے تھے، لیکن کبھی دیکھنا چاہیے تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ صبح صادق کیا ہے، صبح کاذب کیا ہے۔ تو جب وہ چوڑائی میں ایک دم آخر وقت میں سفید دھاری ظاہر ہوگی، کچھ دیر رہ کر غائب ہوگی، تو وہاں سے وہ صبح صادق ہے۔ اب وہاں پر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور تہجد کا وقت بھی ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ سحری ختم کرنے میں ہم لوگ وقت کے پابند ہیں، اذان کے پابند نہیں ہیں۔ اذان کبھی سحری صبح صادق کے 10 منٹ کے بعد بھی ہوگی، 5 منٹ کے بعد بھی ہوگی۔ ہم کو سحری بند کرنے کا حکم اذان سے نہیں دیا گیا، سحری بند کرنے کا حکم وقت سے ہے۔ جب صبح صادق ہو جائے گی، صبح صادق کا جو وقت ہے وہ ہو جائے گا تو سحری کا وقت ختم ہوگا۔ بہت سے لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں کہ اذان ہو رہی تھی اور میں پانی پینا بند کیا تو روزہ ہوا یا نہیں؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سحری کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ آپ اپنے پاس جنتری رکھیں، جو رمضان المبارک میں سحری افطاری کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور دیکھیں کہ سحری کا وقت کتنے بجے ختم ہو رہا ہے۔ جتنے بجے ختم ہوا آپ اتنے بجے ختم کر دیں، اذان چاہے جب ہو، اس کے بعد سحری نہیں کر سکتے ہیں۔ عام طور سے جنتری اور کیلنڈر وغیرہ کے اندر 2 وقت الگ الگ لکھا ہوتا ہے، ایک سحری ختم سحری اور ایک صبح صادق۔ حقیقت میں سحری ختم ہوتی ہے صبح صادق پر۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل جو صبح صادق ہو رہی 5:40 پر، 5:40 پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، صبح صادق۔ تو صبح صادق ہی ختم سحری ہے، لیکن وہ ایسا وقت ہے کہ اگر اس کے بعد آپ 1-2 سیکنڈ بھی کھائے پیے تو روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے جنتری والے احتیاطاً یہ کرتے ہیں کہ صبح صادق سے 5 منٹ پہلے ختم سحری لکھتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ 5:35 پر ختم سحری اور 40 پر صبح صادق، تاکہ اگر ختم سحری کا جو وقت ہے اس کے بعد اگر آپ 1 گلاس پانی پی لیے، کچھ کھا لیے تو روزہ خراب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل وقت صبح صادق تک ہے۔ تو احتیاطاً 5 منٹ پہلے ختم سحری کا وقت لکھا جاتا ہے اور صبح صادق اس کے 5 منٹ کے بعد ہوتی ہے، لیکن وہ صبح صادق کا جو وقت ہے وہ بالکل ختم ہے۔ وہاں سے آپ ذرا بھی اگر آگے حلق میں پانی یا کچھ بھی گیا تو روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ختم سحری کا جو وقت ہمارے شہر کے کیلنڈر میں اور کارڈ وغیرہ کے اندر ہوتا ہے اس کے تقریباً 5 منٹ کے بعد صبح صادق ہوتی ہے، تو ختم سحری پر کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، اذان چاہے جب ہو۔
بعض لوگ، ایک حدیث مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو اور تمہارے ہاتھ میں کھانے پینے کا برتن ہو تو اس کو چھوڑو مت، اس کو پورا کر لو۔ اس حدیث سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاشرہ اور اس وقت کے حالات کا ہم کو علم نہیں۔ یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اگر مؤذن اذان کہہ رہا ہو، تمہارے کان میں اذان کی آواز پڑے اور ہاتھ میں برتن ہو تو اس کو پورا کر لو، چھوڑو مت۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اذان ہوا کرتی تھی، ایک تہجد میں جگانے کے لیے ہوا کرتی تھی اور ایک فجر کی نماز کے لیے ہوا کرتی تھی۔ تو بعض صحابہ کرام نے سمجھا کہ جب تہجد کے وقت، جب سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اذان ہوتی تھی تو وہ لوگ کھانا پینا بند کر دیتے تھے، حالانکہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے۔ مثال کے طور پر 5:40 پر صبح صادق ہے تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے ایک اذان ہوتی تھی تہجد کے لیے، تو بعض صحابہ اسی وقت سحری ختم کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو حضرت بلال اذان دیتے ہیں تہجد میں، اس سے دھوکہ مت کھاؤ۔ اس وقت اگر تم کھاتے پیتے ہو تو کھاتے رہو، اس کے بعد جب صبح صادق ہوتی ہے تو دوسرے ایک مؤذن تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی کے مؤذنین میں ہیں۔ تو جب ان کی اذان ہو تو سمجھو کہ یہ صبح صادق کے بعد کی اذان ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی تھی، تو اس سے ہم لوگ اپنے زمانے کی اذان نہ سمجھیں۔ ہم لوگ اگر اذان ہوگی اور کھائیں گے پیئیں گے تو روزہ ختم ہو جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے سحری کرنے میں ہم لوگ اس بات کے مکلف ہیں کہ جو سحری ختم، سحری کا وقت ہے اس وقت ختم کر دیں، اس کے بعد کھانا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزہ مکمل کرنے کا وقت بھی غروب آفتاب سے متعلق ہے۔ جب سورج غروب ہوگا اس وقت ہم لوگ افطار کریں گے، چاہے اذان اس کے 10 منٹ کے بعد ہو، 5 منٹ کے بعد ہو۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افطاری کا تعلق اذان سے ہے، جب مؤذن اذان دے گا تب وہ افطاری کریں گے۔ اذان سے روزہ متعلق نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی اذان کا بھی وقت ہے اور افطاری کا بھی وقت ہے، تو دونوں ایک ساتھ ہے۔ تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہو تب افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مؤذن اذان میں تاخیر کر دے، تو ہم لوگ وقت دیکھیں کہ افطاری کا کیا وقت لکھا ہوا ہے، اس وقت وہ وقت ہو گیا، پھر چاہے اذان کی آواز آئے چاہے نہ آئے۔ وہ تو ابھی کے دور میں مائک ہے تو سب جگہ آواز پہنچتی ہے، جب اس طرح سے مائک نہیں تھے اور لوگ اذان کی آواز کا انتظار کریں گے تو وہ تو بھوکے ہی رہیں گے۔ تو اس لیے افطاری کا تعلق اذان سے نہیں ہے، افطاری کا تعلق غروب آفتاب سے ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا، افطاری کا وقت جو لکھا ہوا ہے اتنے وقت پر ہم لوگ افطاری کر سکتے ہیں، چاہے اذان ہو چاہے نہ ہو، اذان اس کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ تو صبح صادق اور غروب آفتاب، یہ روزے کا وقت شروع اور آخر ہے۔ صبح صادق سے روزے کا وقت شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا روزے کے لیے نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے اگر ہم صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکے رہیں، کچھ نہ کھائے پیے، تو روزہ شمار نہیں ہوگا۔ ہم لوگ جو سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کرنا مستحب اور بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص سحری نہ کرے، نہ کھائے، ویسے ہی روزے کی نیت کر لے بغیر سحری کے، تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری کوئی فرض نہیں ہے، مستحب اور بہتر ہے سحری کرنا۔ اگر کوئی بغیر سحری کی نیت کر لے، روزہ شروع کر دے، اس کا روزہ درست ہو جائے، لیکن نیت شرط ہے۔ اب اگر کوئی شخص رات میں 1-2 بجے سویا، اس کی ابھی کوئی نیت نہیں ہے، سحری کرنے بھی نہیں اٹھا، وہ سوتا رہا، سوتے سوتے ظہر کے وقت اٹھا، اب وہ روزے کی نیت کر رہا ہے، تب اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کی نیت معتبر ہوتی ہے صبح صادق سے لے کر کے آدھے دن تک، نصف نہار، نصف مانے آدھا، نہار مانے دن، تو نصف النہار سے پہلے وہ نیت کر سکتے ہیں۔ نصف النہار کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب شریعت کی اصطلاحات ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ نصف النہار کا مطلب ہوتا آدھا دن،
جہاں پر دن آدھا ہوتا ہے اس کو نصف النہار کہتے ہیں. عربی میں نصف کے معنی آدھا، نہار کے معنی دن. نصف النہار معنی آدھا دن. نصف النہار شرعی اور نصف النہار عرفی دو الگ الگ ہے. ایک ہے نصف النہار عرفی، یعنی ہم لوگ اپنے عام بول چال میں جب آدھا دن بولتے ہیں اس کو نصف النہار عرفی کہتے ہیں. وہ کب ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک جتنا وقت ہے اس کو آدھا کرو تو جس وقت بیچ ہوگا اس کو ہی نصف النہار عرفی کہتے ہیں. اور وہ کب ہوگا؟ زوال کے وقت. غروب، طلوع اور غروب کے بیچ میں کیا ہے؟ زوال ہے. زوال کے وقت سورج بالکل آسمان کے پیٹ میں ہوتا ہے، بیچ میں، تو اس وقت آدھا دن ہوتا ہے، وہ نصف النہار عرفی کہلاتا ہے. روزے کی نیت وہاں تک نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایک ہے نصف النہار شرعی. صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا جتنا وقت ہے اس کو اگر آدھا کریں گے تو جتنے بجے وہ آدھا ہوگا اس کو کہتے ہیں نصف النہار شرعی. مثال کے طور پر ابھی صبح صادق 5:40 پر ہے اور غروب آفتاب تقریباً 7 بجے، کتنا 6:40 پر، برابر 6:40 پر غروب آفتاب ہے، تو وہاں 5:40 اور یہ 6:40 اتنا وقت کو آدھا کریں گے تو جتنے بجے وہ آدھا ہوگا اس کو کہتے ہیں نصف النہار شرعی. اور اسی کو کہتے ہیں عربی میں زہوہ کبریٰ. آپ اس کیلنڈر میں دیکھیں گے ٹائم ٹیبل والے میں تو اس میں ایک کالم ہوتا ہے زہوہ کبریٰ. وہ زہوہ کبریٰ کا مطلب ہوتا ہے نصف النہار شرعی، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مکمل وقت کو آدھا کر کے جب کریں گے تو وہ زوال سے کچھ پہلے ہوتا ہے، 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہوتا ہے. وہاں تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں. اگر صبح میں نیت نہ کی ہو تو وہاں تک روزے کی نیت کر لینے سے روزہ ہو جائے گا. اس کے بعد اگر نیت کرتے تو روزہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر کبھی کسی کو سحری میں نہ اٹھنا ہو تو رات میں سونے کے وقت ہی نیت کر کے سوئے کہ صبح میرا روزہ ہوگا. دل میں نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں. اور اگر ہم سحری کرنے اٹھتے ہیں تو وہ خود ہی نیت ہے. آدمی سحری کرنے اٹھتا ہی روزے کے مقصد سے، تو اگر سحری کرنے اٹھا تو مطلب اس کا روزہ ہے. اگر اس کو روزہ نہ رکھنا ہوتا تو وہ سحری کے لیے اٹھتا ہی نہیں. تو اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے. دل میں نیت ہو کہ کل میرا روزہ رہے گا تو اس کا روزہ شروع ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.